بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ نے ان کو بھی ان کو بہت اونچی فہم اور سمجھ کا
جاتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں وَأَقْضَاهُمْ عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے قضا میں فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مہارت عطا فرمائی، اور بھی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیبر میں حاضری ہوئی. خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 میل کے فاصلے پر وہاں پر حاضری ہوئی. وہاں عمر اور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا مفاصلہ کرایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو بدل دیا. وہاں مرت کا قلعہ تھا، اس کا ایک دروازہ تھا، بڑا دروازہ، اس کو 50 آدمی مل کر اٹھا کرتے پہنچے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلی اٹھا کر اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کی جو روحانی قوت ہوتی ہے اس کی جو انتہائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہوں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام بڑی قربانی لگی. صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا. ہم صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر بخاری شریف میں ہے حب الانصار آیت الایمان بغض الانصار آیت النفاق. انصار سے محبت رکھنا. انصار صحابہ کرام جنہوں نے صحابہ کرام کی مدد و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل گھڑی میں مدد و نصرت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے در و دیوار چمک گیا. اللہ لے جائے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اب بھی واضح طور پر محسوس ہوتا ہے نور کی برسات کی نظر سے. قانون صاحب میں پر بیٹھا پہلا پھر واقعہ بات کرنے کی کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ مشکاشی کی مبارک کتاب ربیع الاول کا پہلی تاریخ کر رہا تھا. مسلمانوں کے تو 12 مہینے ربیع الاول ہے. ربیع کا مہینہ بہار ہے. اللہ پاک کے پیارے احکام، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نمائی کو مقامت کریں تو آپ کا ایک سانس ربیع الاول بہار کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی صرف اس کا منانے سے تعلق نہیں ہے. آپ اپنا اگر آپ اپنے انداز سے ذکر خیر فرما لیتے ہیں، لیکن اور مذاہب میں دن ہوتے ہیں منانے کے ایسا اسلام میں کوئی قسم نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ منانے اپنانے کی چیز ہے. ربیع کا مہینہ بہار، حضور
کے پیارے نورانی طریقے اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، وہ ہر وقت بہاری بہار ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیب ہیں، نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا۔ بھائی جاوید، دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور مجھے موقع ملے میں اپنے سب گزروں کا مکمل سے نام لوں، کسی ایک کا نام ذکر غائب کروں، یہ مطلب نہیں، دل میں سب کی ہمارے ان سے کسی نے ملنے کی آگے سے وہ کہنے لگے مجھے قیامت کے دن یاد رکھنا، مجھے قیامت کے دن یاد رکھنا، بات اچھی تھی۔ پھر وہ آگے سے فرمانے لگے بھائی میں یاد رکھوں نہ رکھوں، جن کے لیے نیکی کی ہے بس وہ یاد رکھے، انہوں نے کسی کے ساتھ نیکی کی احسان کیا تو اور ذرا اپنے سے کہنے لگے مجھے آپ نے یاد رکھنا ہے کیا مطلب، تو آگے سے کہنے لگے میں آپ کو یاد رکھوں نہ رکھوں، بس جن کے لیے نیکی کی ہے وہ یاد رکھے۔ اللہ اپنی ہر نیکی کی روح اللہ میاں کو خوش کرنے کا جذبہ ہے، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ نہیں چاہیے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ پیدائش سے لے کر یا رکھنا، دیکھو ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، ماں کی چھاتی میں دودھ پہلا آ جاتا ہے، اندر ہے پیٹ میں بچہ بالکل بند ہوتا ہے، ایسے الگ پرورش کرتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پر ہیں۔ بات وہی ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنا پیارا جملہ ہے، فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اپنی زبان سے کہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اس لیے غرض ہے اس تصور کو پختہ رکھنا ہے، اپنی دکان میں بھی، اپنے دفتر میں بھی، اپنی کھیتی باڑی میں بھی، اپنی ملازمت میں، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تب آدمی تھا وہاں ہمارے حضرت مولانا خالد شریف صاحب کا مقام اللہ بڑا اچھا جملہ کہنے لگے دیکھو غذا ہے، فرمایا غذا میں طاقت نہیں، طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، غذا میں طاقت نہیں ہے، غذا میں طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اب یہی غذا ہے بچے استعمال کرتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں، فرمانے لگے اور ہم آگے اور ہم بڑی عمر میں ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم بوڑھے ہوتے ہیں، الگ غذا ہوتی ہے، غذا میں طاقت نہیں، طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔ جیسے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے لگا۔ ایک بھائی کہنے لگے مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، بہرحال پہ تسلی کلیئر کیا گیا۔ کبھی تعزیے کے موقع پر کرتا رہتا ہوں، دیکھو والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اولاد کو والدین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لے
وہ ہم سے اچھی جگہ ٹھیک ہے کہ مجھے اندازہ ہے تبھی طور پر صدمہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے؟ آپ سے بڑھ کر صبر و تحمل والی کون سی ہستی ہے؟ آپ کا دین جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جب ان کا انتقال ہوا انا بفراقک لمحزونون، آپ کے فراق کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے ہم غم زدہ ہیں. آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آنسو کا آ جانا، کوئی تھوڑا بہت رونے کا آ جانا، یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے. آپ بس زبان سے کوئی بے صبری کا کلمہ نہ نکلے گا، جزا پتہ نہ ہو تو بے صبری کا کلمہ نہ نکلے گا. بعض دفعہ جوانی میں موت آ جاتی ہے، بعض بیچارے بے خبر لوگ پہن گئے ہیں، نامناسب کل میں نکل جاتے ہیں. ایک کوئی بیڑے سے جانتا، ایک کوئی بیڑے سے جانتا، ایک کوئی بیڑے سے جانتا. اللہ کا موت اپنے بیڑے پر آتی ہے، اپنے وقت پر آتی ہے. پنجابی زبان میں کہتے ہیں بیڑے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، موت جب بھی آ جائے وہی اس کا بیڑا ہے، وہی اس کا موت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی حدیث کی آپ نے مدرسہ چلاتے کہتے بچے کی تو کہتے ہیں بالکل جوان ہی 25 سال کی چند دن میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی اللہ بخشی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ زندگی کو بڑی نصیب. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر رکھے. اللہ نے قدم اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے خلاف کر رہا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. اللہ اپنے دین پر قائم رکھے. اللہ اپنے نیک رستے پر قائم رکھے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے صحابی، آپ کے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کو یمن کا گورنر بنا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے پہلے تشریف لائے بینما اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ میں ان کو سواری پر سوار کیا. میں آپ سواری پر سوار ہو جاؤں. پہلے عربی کے حضور میں آپ کے سامنے آپ سواری پر سوار ہو جاؤں. آپ سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں باپوں کی شفقتیں آپ کی پیاری شفقت کروں. لاکھوں کروڑوں اربوں باپ مل کر اپنی اولاد کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کی کامیابی کی وہ باتیں بتلا سکتے ہیں جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانی اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کی رشد و ہدایت کی مبارک فرامین مبارک باتیں شاہ فرماتے ہیں. یہ مشکاشی کی حضور کے سینے ایسا قانون ہے کہ میں کتابوں کا غلط نہیں آپ کے سامنے آپ کا لقب ہی یاد رکھنا اور ان کے سینے ایسا یہ بڑی بڑی کتابیں یاد رکھنا یہ حضور کے سینے ایسا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن پاک کا ایک حرف جس کو آپ پڑھتے ہیں یہ حضور کے سینے اثر بنتے ہیں. آپ کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ
اللہ اپنی بارگاہ محبت بڑھا کر دین سے محبت رکھے الحمدللہ. دائیں بائیں کی باتیں نہ سن کرے، آخرت کی نقصان آخرت کو نقصان پہنچانے والی باتیں نہ سن کرے. یہ فرصت آپ کے پاس کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس کی جگہ پر آپ سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، سب کہہ لیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت میرا کروں، یہ ایک سانس میں جنت کے خزانے آپ کو ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی ایک مقصد دیا جن میں مجھے اندازہ ہے ہمارے بزرگان، ہمارے بھائی دور دراز شہروں سے تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اللہ نے محبت ڈالی تھی. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں اور یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سواری پر سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پیدل کر رہے ہیں اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الامر فوق القدم فرمائے. آپ کو حکم بعض دفعہ امر کا مقام ادب سے بھی اونچا ہوتا ہے کہ آپ حکم کی بجاوری کرتے ہوئے سواری پر سوار ہو گئے، لیکن ادب کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے اپنا سر وہ سواری کے سر کے ساتھ ان کو بظاہر کوئی آگے ان کا کوئی خوشی کا موقع آ جائے، ان کی مستی کی امتحانی ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنے غرور و فخر میں مبتلا ہوتے ہیں اور کتنے اونچے اونچے بول بولتے ہیں. مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں فتح عطا فرمائی. اللہ کے آرز اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا سن 8 نہیں لگتا ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال تک وہاں کر دیا. 13 سال مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیا تھا اور سن 8 ہجری تک یہاں مدینہ منورہ میں بھی یہاں پر بھی جنگ و خصیصہ رہا ہے. تکالیف مسائل کا سامنا کرنا. جناب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ کی سواری میں داخل ہوئی تو آپ کا سر مبارک بھی بالکل سواری کے سر کے ساتھ لگا اور داخل ہوتے فرمایا لا تصریف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی نہ سب کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہی سنت ہے افغانستان میں بھی. یہ تو نبائے ہے کسی سنت کو زندگی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ نے دکھلا دیا تھا وہ ذات اوپر کیا تھا. امریکی جنت بیان سنا ہے، امریکی جنت بیان دیا. ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان کو نہ بھولے، عیش و عشرت میں ان کو نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کی چیزیں بھی امانت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے نیک روزی کا بڑا اثر ہوتا ہے، نیک لقمے کا بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ جہاں تک ہو سکے کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے اپنی حق حلال کی روزی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کمائے. عرض کرتا رہتا ہوں کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. اللہ کا گزارے کسی کو چاہے کاروبار کرنے والے ہوں ان کو 2-2.5 کروڑ کا دھوکہ دے کر نقصان کر دیا، 2-2.5 کروڑ کسی پر اعتماد کیا اور
کروں کسی کو دھوکہ دینا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا. کرتا رہتا ہوں, مجھے اندازہ ہے حالات کا سب ہوتا ہے, حالات کا سب ہوتا ہے, لیکن تسلی اللہ حدیث میں آتا ہے کر رہا دیکھو پردہ ہو, بس پردہ ادا کرنے کی نیت ہو, فکر ہو, پردہ دبانے کی نیت نہ ہو. ہاں کسی کا پائی ارے پائی ادا کرنے کی فکر ہو انشاءاللہ, اور اس کے لیے اسباب کے ذریعے میں کوشش انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم اللہ پاک پردہ ادا کرنے کا بندوبست کریں گے, اور نہ آخرت میں اللہ نیت خود ادا کریں گے, نیت پر اللہ تعالیٰ کریں گے. اگر آپ نے پردہ دبانے کی نیت کر لی تو بڑا ہاں مظلوم غنی ظلم غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے. اللہ ہو جاتی ہے, اندازہ ہے حالات آ جاتے ہیں, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, پردہ لینا پڑ جاتا ہے, بلا ضرورت تو نہ لیا کرے, کوئی شدید مجبوری ہو تو گنجائش کیا, لیکن بس قرضے میں قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو, نیت ہو, انشاءاللہ اس کی برکت سے یہاں بھی اللہ بندوبست کریں گے, ورنہ آپ اپنے اللہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں بعد سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک اور حدیث یہاں سے گاؤں چلا گیا, مگر خیر کلمہ کوئی بھی ہو بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ سبب آپ کو ہر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلے کسی شفقت میں اپنے پیارے صحابی کو پر سوار کر رہا, ان کی سواری آہستہ آہستہ چل رہی, رخصت کر رہے یمن کی طرف, اور خود ساتھ ساتھ چلے اور نصیحت فرمائے. ایک مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فراق میں رونے لگا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی, اور یہ مبارک فرمائے ارشاد فرمائے ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون این کانوا ومن کانوا. بے شک قیامت کے دن میرے قریب میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے المتقون, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. این کانوا ومن کانوا, جہاں بھی ہو, جس خاندان سے جس قبیلے سے بھی تعلق ہو, لیکن تقوی کی برکت سے سب کو اللہ تعالیٰ حضور کے عمارت قدموں میں اللہ پاک ملائیں گے اور نصیب فرمائیں گے. اللہ کو تقوی کرے تو کوئی مشکل نہیں, اسی حد تک ہمارے مولانا تقوی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے بس گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں آگے. نماز کے وقت نماز پڑھنا, روزے کے وقت میں روزہ رکھنا, زبان سے سچ بولنا, اپنی حق حلال کی روزی کا کوئی بھی بہانہ, سچائی, امانت داری, خدا خوفی کے جذبے سے بھرا ہوا, یہ سب بہانے جنت کے بہانے, یعنی قدم قدم پر لگے اپنے خوشی کے بہانے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ابدیت کا تعلق صرف نماز سے نہیں, ابدیت کا تعلق, عبادت کا تعلق ہماری دکان سے بھی ہے, ہمارے دفتر سے بھی ہے, ہمارے منصیر ہم جیسا فرمائے لگے نیت نیک ہو, اچھی ہو, خدمتی ہو, ہر کام بات بھائی. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشی سے کر دے اور برکت سے کر دے. اللہ قبول فرمائے.